السلام علیکم ویورز، میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ اپنے ذکر اور شکر کرنے اور بہترین عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ استغفار کی پابندی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا دل میں نفاق، فریب پیدا کرتا ہے، جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مجاز، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ شیطان سے جنگ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جب یہ ایک فرشتہ جو انسان پر مقرر ہے وہ نیکی کی مسلسل رہنمائی کرتا ہے، شیطان وسوسہ دلا کر حق سے ہٹاتا ہے اور فرشتہ بھلائی کو یاد دلا کر حق کی طرف مائل کرتا ہے۔ جس کے دل میں بھلائی کا خیال آئے وہ سمجھ جائے کہ یہ نیک خیال اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے لیے شکر بجا لائے، اور جس کے دل میں وسوسے آئے وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں گناہوں کی بخشش اور فضل و کرم کی امید دلاتا ہے، اور اللہ براہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دعا آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے وغیرہ اچھے ہوں، تو کیا وہ بھی جنت میں نہ جا سکے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرطیہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد بازی کرنے کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ انسان یوں کہے، میں نے دعا کی، پھر دعا کی، لیکن مجھے تو دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ
کسی مکان یا دیوار کے اپنے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں اونچے مقام سے گرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں ڈوبنے سے، جلنے سے اور بہت بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان اچک لے۔ اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیری راہ میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے میری موت آئے۔ اے اللہ، اپنے ذکر، شکر اور عبادت کی ادائیگی میں ہم سب کی مدد فرما۔ آمین۔